کیا تم نے کبھی پریشانی میں قرآن پاک کھول کر پڑھا ہے؟ کبھی تم نے وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دل بوجھل ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو، اور دنیا کی کوئی بات سکون نہ دے رہی ہو؟ جب ہر طرف اندھیرا سا لگتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے وقت میں اگر تم نے قرآن پاک کھولا ہے تو یقین جانو تم نے اپنے رب سے بات کی ہے۔ ہاں، وہی رب جو تمہیں تمہاری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، جو تمہارے ہر آنسو کو دیکھتا ہے، جو تمہارے ٹوٹے دل کو سنبھالتا ہے، اور جو تمہارے لیے بہتر سے بہتر لکھ چکا ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب دل بوجھل ہو جائے، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی لوگ بدل جاتے ہیں، کبھی خواب بکھر جاتے ہیں۔ انسان اپنے اندر خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کسی کو کچھ بتائے بغیر، اور پھر ایک دن وہ قرآن کھولتا ہے، شاید بس ایسے ہی کسی بے بسی میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کے اندر ایک روشنی اتر رہی ہو، جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو تپتے ہوئے دل پر۔ قرآن کی پہلی بات، رحمت۔ قرآن کا آغاز الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، یعنی تمہارا رب بہت مہربان ہے، بے حد رحم والا ہے۔ جب تم نے قرآن کھولا، رب نے پہلا پیغام یہی دیا کہ میں تم پر رحم کرنے والا ہوں، میں تمہاری پریشانی جانتا ہوں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ جو آنسو تمہیں کمزور لگتے تھے وہی تمہاری دعا بن جاتے ہیں، اور قرآن ان آنسوؤں کا جواب بن جاتا ہے۔ جب قرآن تمہیں جواب دیتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ تم نے قرآن کھولا اور تمہاری نگاہ سورہ الزہ پر پڑی؟ سورہ الزہ 1:3 اللہ فرماتا ہے، تمہارا رب نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت جب پریشانی کے عالم میں دل پر پڑتی ہے تو لگتا ہے جیسے اللہ خود تمہیں دلاسا دے رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو، اے میرے بندے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ غم وقتی ہے، لیکن میری محبت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب انسان روتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے اترا ہے۔ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو اس کے دل کی حالت قرآن کے ہر لفظ سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ تم جب سورہ یوسف پڑھتے ہو تو یعقوب کا درد محسوس ہوتا ہے، جب سورہ طٰہٰ پڑھتے ہو تو موسیٰ کی دعائیں دل میں گونجتی ہے، جب سورہ مریم پڑھتے ہو تو مرم کی تنہائی تمہیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ یہی قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں، زندہ کلام ہے۔ یہ تمہارے حال کے مطابق تم سے بات کرتا ہے۔ جب تم سوال کرتے ہو، آ اللہ کیوں؟ انسان اکثر روتے ہوئے کہتا ہے، آ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ تب قرآن کہتا ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الشرح 6 یہ آیت تمہیں یقین دلاتی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، وہ تمہاری آزمائش کو تمہارے عروج کی سیڑھی بنا رہا ہے۔ تمہیں تھوڑی دیر برداشت کرنا ہے، پھر وہ وقت آئے گا جب تم کہو گے، واقعی اللہ نے میری تقدیر بہترین لکھی تھی۔ جب قرآن دعا بن جاتا ہے، کبھی کبھی تم قرآن کھول کر بیٹھتے ہو، نہ دل میں کوئی دعا ہوتی ہے، نہ الفاظ، لیکن جیسے ہی تم سورہ القمر 10 پڑھتے ہو تو دل خود بخود پکار اٹھتا ہے، اے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ دعا تمہارے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ قرآن تمہیں سکھاتا ہے کہ اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ یہ تمہیں الفاظ دیتا ہے جب تمہارے پاس کوئی لفظ نہیں رہتا۔ قرآن کا کمال دل کی گہرائی تک اثر۔ قرآن ایک آئینہ ہے۔ جب تم غمگین ہو کر اسے پڑھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارا چہرہ دکھاتا ہے، تمہارے دل کی حقیقت، تمہارا یقین، تمہارا رب پر بھروسہ۔ ہر آیت ایک زخم پر مرہم کی طرح لگتی ہے۔ کبھی اللہ تمہیں تسلی دیتا ہے، کبھی تمہیں صبر سکھاتا ہے، کبھی تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں۔ قرآن کے ساتھ بیٹھنے والا انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ وہ تو تسلی پاتا ہے، ہدایت، دعا، صبر۔ قرآن کی روشنی اندھیروں میں۔ دنیا کے اندھیروں میں اگر کوئی روشنی ہے تو وہ قرآن ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تب قرآن اسے جوڑتا ہے، جب وہ بھٹکتا ہے تب قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو قرآن اسے اٹھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے ہر حال کی ساتھی ہے، چاہے تم خوش ہو یا غم میں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے کلام کے ساتھ رہو۔ قرآن پڑھنا، رب سے ملاقات۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تم رب سے بات کر رہے ہوتے ہو، وہی رب جو تمہیں روز رزق دیتا ہے، جو تمہیں دکھوں میں یاد کرتا ہے، جو تمہاری خاموشی کو سنتا ہے۔ جب تم قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہو تو تمہارا دل اس کے قریب ہونے لگتا ہے، تمہارا یقین بڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں تھیں
وہ دراصل تمہیں قرآن تک لانے کا ذریعہ تھیں۔ اللہ تمہیں قرآن کے ذریعے جواب دیتا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا کا جواب کیوں نہیں آتا، لیکن تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی جواب قرآن کی صورت میں آتا ہے۔ تم قرآن کھولو اور دیکھو کہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ مثلاً تم اداس ہو تو اللہ کہتا ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ التوبہ 40۔ تمہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورہ الزمر 36۔ یہی تو ہے قرآن کا معجزہ۔ یہ ہر وقت تمہارے حال کے مطابق تم سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن سے محبت سکون کا راز۔ قرآن سے محبت کرنا دراصل اللہ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ جب تم قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہو، اللہ تمہارے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ جو لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آخر میں، اگر تم ابھی کسی پریشانی میں ہو، کسی درد، کسی دکھ، کسی انتظار میں، تو صرف ایک کام کرو، پڑھو، سمجھو، محسوس کرو۔ اللہ تمہارے دل کو وہ جواب دے گا جو کسی انسان کے لفظوں میں نہیں۔ تمہاری آنکھیں نم ہوں گی مگر دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ رب کا پیغام ہے تمہارے دل کے لیے۔ یاد رکھو، قرآن دل کے زخموں پر لگنے والا وہ مرہم ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو آج ہی قرآن کھولو، شاید تمہارا جواب اسی میں چھپا ہو۔